أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اور اس شہر میں 9 لوگوں کی ایک جماعت تھی جو زمین میں فساد پیدا کرتی تھی اور وہ اصلاح نہیں کرتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رات میں حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثین سے کہہ دیں گے کہ ہمیں ان کے گھر والوں کی ہلاکت کا علم نہیں ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے اور ہم سچے ہیں. انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک تدبیر اختیار کی اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں. پھر دیکھو کیسے ان کے مکر کا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی پوری قوم کو بھی. یہ ان کے گھر ہیں جو ڈھا دیے گئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور وہ بچتے رہے. کل کے درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا کہ وہ قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. لہذا کچھ لوگوں نے مانا، بقیہ نے انکار کیا، تو 2 فریق بن گئے جو آپس میں لڑنے لگے. صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ توبہ کرنے سے پہلے اللہ سے استغفار کیوں نہیں کر لیتے کہ تم پر رحم ہو جائے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ استغفار کرتے اور نیکی کرتے، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور مؤمنین کو منحوس قرار دے دیا اور فعل بد اور بدشگونی لی کہ صالح علیہ السلام برے اور منحوس ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ کہہ دو کہ تم خود منحوس ہو، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے اور تم جو ہے آزمائے ضرور جاؤ گے. یہاں تک کل کے اس میں ذکر تھا. چونکہ پوری قومی تقریباً بدبخت تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی تعداد تقریباً 4000 کے آس پاس پہنچتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4000 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. بقیہ پوری قوم نے انکار کر دیا تھا اور صالح علیہ السلام کے اور جو اٹھنی معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی اس کے در پر وہ ہو گئے. ان میں پیش کچھ سرداران تھے جن کی طرف یہ قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ ان کی جماعت یا ان کی تعداد 9 تھی. بعض مفسرین نے ان کے نام بھی بتائے ہیں. ابن کثیر میں
ان کے نام کا جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام تھا دعمہ دعیم، حرمہ حریم، داب ثواب، مستع اور قدار بن سالم۔ یہ 9 لوگ تھے جو سرداران تھے قوم کے، اور ان کا کام صرف ایک پورے قوم میں تباہی اور واہی مچانا تھا۔ سکون سے کسی کو زندگی بسر کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 9 لوگوں کی ایک جماعت تھی، یا 9 لوگ تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے ان کے اوپر، پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ کیونکہ چھوٹے لوگ یا غریب جو طبقہ ہے وہ خرافات میں، لڑائی جھگڑے میں کم پڑتا ہے، لیکن جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، جو رؤسا طبقہ ہوتا ہے، جو بڑے لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ نیتاؤں کا جو طبقہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہی لوگ فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پیسے دے دے کر، قرض دے دے کر، یا کچھ تعاون کر کر کے لوگوں کو ابھارتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں اور خود سکون سے بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وہی تھے کہ قوم میں فساد برپا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ قسمیں کھائیں کہ سب لوگ مل کر آپس میں یہ قسم کھاؤ کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رات میں حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اور اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، تو ہم ان کے جو وارثین ہیں، جو قصاص مانگ سکتے ہیں، جو جان کے بدلے جان مانگ سکتے ہیں، ان سے ہم لوگ جھوٹ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ان کی ہلاکت کا علم نہیں ہے، نہ ہم اس جگہ پر تھے جب وہ ہلاک ہوئے، اور ہم اپنی بات پہ بالکل سچے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی تقریباً جب کسی کا مرڈر ہوتا ہے، خاص طور سے نیتاؤں میں سے، یا کسی بڑے شخص کا جب مرڈر کیا جاتا ہے، تو جو پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد وہ اس جگہ سے کھسک جاتے ہیں، وہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک جا چکے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اوپر دھبا نہ آنے پائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو چونکہ سازش میں وہ شریک تھے تو وہ خود بھی قاتل ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی اکسایا ہے۔ لیکن بہرحال لوگ اپنے اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ دنیا میں ہماری آنکھوں سے لوگ بچ تو سکتے ہیں، ہماری آنکھوں سے لوگ چھپ تو سکتے ہیں، برائی وہ کریں، ان کی برائی ظاہر نہ ہونے پائے، یہ تو ممکن ہے۔ وہ قتل کریں اور ان کے قتل کے بارے میں کوئی جاننے نہ پائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور ہر ایک اس کی گرفت میں ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اپنے نیک بندے کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بال باکا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کے خلاف تدبیر اختیار کی جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی، اور وہ سازش رچی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی میں صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ایک تدبیر اختیار کی اور انہوں نے ایک چال چلی، اور ہماری تدبیر ایسی رہی کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کیا تدبیر اختیار کی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا، جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسئلہ یہ رہا کہ جب صالح علیہ السلام کی اٹھنی اور ان کی اٹھنیوں کے چرنے کی باری متعین کر دی گئی تو ان لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا کہ ہمارے جانور ایک دن چراگاہ چرنے نہ جائیں، ہمارے مویشی چرنے نہ جائیں، اور صالح علیہ السلام کی اٹھنی اکیلے چرنے جائے۔
یہ ان کو گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اٹھنے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اٹھنی کو کوئی گزن پہنچانے کی کوشش کی تو چونکہ یہ معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، تمہارے مطالبے پر اللہ رب العزت نے اسے پہاڑ سے معجزے کے طور پر پیدا کیا ہے، اس لیے اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان 9 لوگوں نے آپس میں سازش کی، تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف، صاحب کشاف نے اس کا نام قزار بن سالف بتایا ہے، اس نے جو ہے قتل کیا تھا۔ بقیہ سارے لوگوں نے کیا کیا تھی؟ سازش کی تھی۔ جب اٹھنی قتل ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بتا دیا کہ اب صرف 3 دن تم کو مہلت دی جائے گی، 3 دن کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، اب تمہارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے مزید بدبختی شروع کر دی کہ صالح علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ 3 دن بس موج مستی کر لو، جتنا عیش کرنا ہو کر لو، اس کے بعد ہلاک کر دیے جاؤ گے، اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا، تو ہم لوگ تو 3 دن بعد مریں گے۔ ایسا کیا جائے کہ 3 دن سے پہلے صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے مزید سازشیں کی کہ پہلے انہی کو ختم کر دو، پھر کون دیکھنے آتا ہے کہ ہم مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں، ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں، وہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے وہ رہ گئی نہیں، تو آگے کا معاملہ دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال اور تدبیر اختیار کی، اور اس تدبیر کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ کہ صالح علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو وہاں پر ہجر جو بستی تھی، وہ پہاڑی جو ایریا تھا، وہاں پر پہاڑ کے دامن میں انہوں نے ایک مسجد تیار کی تھی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک غار تھا جس میں آپ اللہ کے لیے ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیں وہاں پر، اور گھر والوں کو ان کے گھر پر ہلاک کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے ہوا تو کہہ دیں گے بھائی ہمیں کیا پتہ، جب ان کی ہلاکت ہوئی، جب وہ مرے، جب ان کو ختم کیا گیا یا کسی نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، سہنا کیا، تو ہم اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی اپنے جھوٹ کو سچائی کی شکل دینے لگے کہ یہ سچا ہے، کہ ہم نے بتا دیا کہ بالکل سچی بات یہ ہے کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جب ادھر چلے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرشتے آئے اور یہ ادھر مسجد کی طرف، اس غار کی طرف چلے، تو راستے میں جب فرشتے آئے تو انہوں نے ان کی طرف ایک بڑی سی چٹان لڑکا دی، بہت بھاری چٹان جو پہاڑ پر ہوتی ہے پتھروں والی، وہ ان کے اوپر لڑکاتی۔ جب ان کے اوپر وہ پتھر آ کر گرنے لگا تو ادھر سے بھاگے، سامنے جو بھی غار رہا ہو اسی میں جلدی سے جا کے چھپ گئے کہ ہمارے اوپر یہ گر نہ جائے، اور گر گئے گا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا بچنے کے لیے ادھر وہ گئے، اور وہ چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ یہ قوم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ قوم والے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتوں نے پتھر مار مار کر ادھر ان کو ہلاک کیا اور ادھر پوری قوم کو ہلاک کیا۔ قوم یہ دیکھتی تھی کہ میرے اوپر پتھر آ رہا ہے، قوم یہ دیکھتی تھی کہ کوئی میرے اوپر پتھر مار رہا ہے، لیکن مارنے والا ان کو نظر، وہ فرشتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتادے تھے، انہوں نے عذاب لا کر مسلط ان کے اوپر کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو فرشتوں کو کون دیکھ پائے؟ تو انہوں نے مرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ یہاں پر تباہ ہو گئے، وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو ہم نے کھنڈر میں تبدیل کر دیا،
ان کے گھر بھی بالکل ڈھہ گئے، گر گئے۔ جب انسان ہم لوگ مطلب کہ خاص طور سے مکے سے لوگ سفر کرتے ہیں اور شام کی طرف جب جاتے ہیں تب وادی قرا میں ان کی بستی پڑتی ہے جو حجر کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نشان کیا بولتے ہیں کہ عبرت کا نشان بنا دیا کہ اب لوگ وہاں سے جاتے ہیں، اس شاہراہ سے گزرتے ہیں، اس جی ٹی روڈ سے وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ وہی بستی ہے جو قوم سمود کی تھی، جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، پہاڑوں کو بھی تراشا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی ناشکری کی تو یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ڈھا دیے گئے، اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو تقوی اختیار کرنے والے تھے اور گناہوں سے بچنے والے تھے، ہم نے ان کو محفوظ کر لیا اور ان کو بچا دیا، نجات دے دی، اور ان دیگر لوگوں کو جنہوں نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ کا غضب اپنے اوپر نازل کیا، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم کو دامن عفو میں جگہ نصیب فرمائے اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکمل طور پر اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔